الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 34 تا 37 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَمَا لَهُمْ، اور کیا وجہ ہے ان لوگوں کے لیے اللہ يعذبهم اللہ، کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، وَهُمْ يَصُدُّونَ، حالانکہ وہ لوگ روکتے ہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، وما كانوا اولیاء، اور حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام کے متولی بھی نہیں ہیں، ان اولیاؤہ، نہیں ہیں مسجد حرام کے متولی، الا المتقون، مگر متقی لوگ، ولیکن اکثرہم، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ لا یعلمون، جانتے نہیں، وما کان صلاتہم، اور نہیں ہوتی ان کی نماز، عند البیت، مسجد حرام کے پاس، بیت اللہ کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس، الا مکاء، مگر سیٹیاں بجانا، وتصدیہ، اور تالیاں بجانا، فذوقوا العذاب، سو چکھو تم عذاب، بما کنتم تکفرون،
بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے اموال، اپنے مال، لیصدوا، تاکہ وہ لوگ روکے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، فسینفقونہا، سو بتاکید یہ لوگ خرچ کریں گے اموال، ثم تکون علیہم، پھر وہ اموال حسرتاً، ان لوگوں پر حسرت ہوں گے، افسوس ہوگا، پھر وہ مال ان لوگوں پر حسرت اور افسوس ہوگا، ثم یغلبون، پھر وہ لوگ مغلوب ہو جاویں گے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، یحشرون، ان لوگوں کو جمع کیا جاوے گا، لیمیز اللہ، تاکہ اللہ جدا کر دے، الخبیث، ناپاک کو، من الطیب، پاک سے، ویجعل الخبیث، اور اللہ کر دے ناپاک کو، بعضہ علی بعض، اس کے بعض کو بعض پر، فیرکمہ جمیعا، پھر ان کو اکٹھا کر دے، پھر ان سب کو جمع کر دے، اکٹھا کر دے، فیجعلہ فی جہنم، پھر کر دے گا ان کو جہنم میں، پھر ڈال دے گا ان کو جہنم میں، پھر داخل کر دے گا ان کو جہنم میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ماقبل کی آیات کریمہ میں آپ حضرات اس بات کو سن چکے کہ کافروں پر، مشرکوں پر عذاب نہ آنے کی دو وجہ تھی۔ نمبر ایک، اللہ کا پیغمبر ان لوگوں میں موجود تھا، اور اللہ کا دستور ہے جب اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر قوم میں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ قوم پر عذاب نہیں بھیجتا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ وہ لوگ اللہ سے معافی اور استغفار بھی کیا کرتے، کہ جب اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہو، استغفار کیا جا رہا ہو، تو اللہ دنیاوی عذاب ان معافی مانگنے والوں پر، استغفار کرنے والوں پر نہیں بھیجتا۔ اب اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے ان لوگوں پر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، اللہ ان کو عذاب نہیں دے رہے، تو فرمایا کہ یہ لوگ حالانکہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، اور وہ مسجد حرام کے متولی بھی نہیں ہیں، کیونکہ متولی تو مسجد حرام کا وہ ہوتا ہے جو متقی ہو، جو شرک کرنے والا ہے وہ متولی نہیں ہوا کرتا۔ یہ متولی کے بارے میں تفصیل بعد میں کروں گا، پہلے میں یہ سمجھا دوں کہ مسجد حرام سے روکے جانے کا ان لوگوں کا کیا مطلب تھا، کس طرح انہوں نے روکا مسلمانوں کو مسجد حرام سے۔ 6 ہجری کا سال تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمائے جانے کے مدینہ المنورہ میں
چھٹا سال تھا، اور چھٹے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا 1500 صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی معیت میں، ساتھ میں، کہ 1500 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے ارادے سے مدینۃ المنورہ سے نکلے۔ مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ کا فاصلہ 311 میل کا ہے۔ تو مدینۃ المنورہ، چونکہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، عمرہ تھا۔ حج فرض ہوا 9 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 9ویں سال میں حج فرض ہوا، تو اس سے پہلے عمرہ کیا جاتا تھا، عمرے کی ادائیگی کی جاتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ مدینۃ المنورہ سے عمرہ کے ارادے سے نکلے۔ تو مدینۃ المنورہ سے کچھ میل، تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک جو ہے مقام ہے، جس مقام کو جو ہے ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے۔ ذوالحلیفہ، آج کل اس کا نام بئر علی ہے۔ وہاں پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی عمرے کا احرام باندھا، اور پھر یہاں سے آگے گزرے۔ تو یہاں سے آگے جب پہنچے تو حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ آج کل حدیبیہ کے مقام کو شمیسہ کا نام کہا نام سے مشہور ہے، شمیسہ، یہ حدیبیہ کا مقام، اور یہ حدود مکۃ المکرمہ کے حدود میں یہ حد آج کل داخل ہو چکی ہے۔ تو اس مقام پر جب پہنچے تو یہاں پر سب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے۔ جب مکۃ المکرمہ میں مشرکین مکہ کو، کافرین مکہ کے علم میں آئی یہ بات کہ مسلمان 1500 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ چکے ہیں، تو ان کے جذبات بھڑک اٹھے، اور وہ لوگ جو ہے لڑائی کے لیے، جو ہے قتل کرنے کے لیے جو ہے جذبات میں آوازیں کستے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کو کہ انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے، اور احرام کی حالت میں یہ دستور ہے کہ نہ تو قتل کر سکتے ہیں، قتال کر سکتے ہیں، شکار کر سکتے ہیں، سر ڈھانپ سکتے ہیں، سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ ہی بال کاٹ سکتے ہیں، نہ ہی لبیں کاٹ سکتے ہیں، نہ ہی جوئیں مار سکتے ہیں۔ ہاں، جو نکل آئے تو اسے پھینک تو سکتے ہیں، مار نہیں سکتے، تو بال نہیں کاٹ سکتے۔ تو یہ بہت ساری احرام کی پابندیاں ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان احرام کی حالت میں ہیں تو یہ سمجھ گئے کہ یہ ان کا ارادہ قتال کرنے کا نہیں ہے، یہ تو عمرے کی نیت سے آئے۔ تو چنانچہ کچھ شرائط کے ساتھ اس وقت عمرہ نہ کرنے کی اجازت ملی، اور آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت ملی، اور 3 دن آئندہ سال بھی جب آئیں تو 3 دن ٹھہریں گے اور اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے اللہ کے گھر کا عمرہ کرنے سے منع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی جماعت کو۔ تو اللہ کے گھر سے ان لوگوں نے روک دیا عمرہ کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا بیان فرما رہے کہ کیا وجہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، حالانکہ یہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، حالانکہ یہ لوگ مسجد حرام کے متولی بھی نہیں ہیں،
ان اولیاءہ نہیں ہے مسجد حرام کے متولی الا المتقون مگر متقی لوگ۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے گا، آج کل مسجد حرام کے بارے میں جو اللہ نے یہاں ذکر کیا، تو اسی طرح بہت ساری جگہوں پر مساجد کے متولی وہ لوگ بن جاتے ہیں کہ جن لوگوں کا ان مساجد پر قبضہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر کسی میں کوئی بدعتی ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی کافر ہے، جو مسجد کے قریب بھی نہیں بھٹکتا، جس کے اعمال درست نہیں، جس کے اخلاق درست نہیں، جس کے عقائد درست نہیں، وہ مساجد کا متولی بننے کا اہل نہیں ہوتا، وہ متولی بننے کا اہل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے مساجد کے متولی تو متقی لوگ ہوتے ہیں، اور متقی کے برعکس جو چیز ہے وہ ہے شرک۔ شرک تو مشرک جس کے اندر شرک پوری طرح سرایت کر چکا ہو، وہ حقدار نہیں ہوتا مساجد کا متولی بننے کا۔ تو جہاں یہ شرک کی رسومات کی جاتی ہیں، بدعات کی جاتی ہیں، وہاں ان لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مساجد کے متولی بنے۔ مساجد کے متولی تو وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو مساجد کو خوب آباد کرنے والے ہوں، جن کے عقائد اور نظریات بالکل درست ہوں، بدعات سے دور بھاگنے والے ہوں، شرک سے دور بھاگنے والے ہوں، وہ حقدار ہوتے ہیں مساجد کے متولی بننے کے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مساجد کے ٹھیکیدار ہر وہ شخص بننے کے لیے تیار ہوتا ہے جو پورے مہینے مسجد کے قریب بھی نہیں بھٹکتا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، اور جس کے عقائد اور نظریات کو دیکھ لیا جائے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا نماز کیا چیز ہے اور جو ہے توحید کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مساجد کے متولی تو وہ ہوا کرتے ہیں جو متقی لوگ ہوتے ہیں، مساجد کے متولی، چونکہ مسجد حرام یہ سب سے بڑی مسجد اور احترام کے قابل یہ اللہ کا گھر ہے، اور جتنی بھی پوری دنیا میں مساجد ہیں وہ اس کی بیٹیاں ہیں، وہ اس مساجد کے جو ہے مسجد حرام کے جو ہے سے تعلق رکھنے والے اللہ کے گھر ہیں۔ جس طرح خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، لیکن خانہ کعبہ کا مقام احترام تمام مساجد میں سب سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، گویا کہ تم نے 1,00,000 نمازیں ادا کی، ایک نماز وہاں ادا کرو گے 1,00,000 نماز پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مساجد کے متولی تو متقی لوگ ہوا کرتے، بدعتی لوگ نہیں ہوا کرتے، مشرک لوگ نہیں ہوا کرتے۔ تو یہ جو حاجیوں کا اکرام کرتے، ستو پلاتے، خانہ کعبہ کا ادب و احترام کرتے، لیکن دلوں میں شرک تھا، کفر تھا، اور اسی شرک اور کفر نے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی، چند شرائط کے ساتھ واپس بھیج دیا گیا اور آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ ان میں سے جانتے نہیں ہیں۔ وَمَا كَانَتْ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، اور ان لوگوں کی مسجد حرام کے پاس نماز کیا ہوتی میں تمہیں بتلاؤں؟ اللہ فرما رہے، اللہ نے پھر بتلایا یہ مشرک لوگ، یہ کافر لوگ، یہ تو مسجد حرام کے پاس، اللہ کے گھر کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانا ہے، تالیاں بجانا ہے، بھنگڑے ڈالنا ہے، گانے بجانے کرنا ہے، تو یہ ان کی نماز مسجد حرام کے پاس ہوتی ہے اور کوئی ان کی عبادت نہیں ہوتی۔ جس وقت مسلمان مقام بدر کی طرف نکلے اور مشرکین مکہ بدر کے لیے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلے، اس وقت ان میں غرور، اس قدر یہ غرور میں ڈوبے ہوئے، سر سے لے کر پاؤں تک، کہ مکہ کے اندر گھروں سے نکلے، عورتوں نے دف بجائے اور جو ہے لوگوں نے بھنگڑے ڈالے اور جو ہے بڑے گانے گائے،
اور شعراء نے اشعار پڑھے، مقررین نے تقریریں کی کہ آج ہم جو ہے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے اور وہاں پر جا کر اونٹوں کو ذبح کریں گے، اور جو ہے فتح کے خوشی میں جو ہے ارد گرد جتنے بھی علاقے اور قبائل ہوں گے ان کے خوب مہمان نوازی اور دعوت کریں گے۔ تو اس غرور اور تکبر میں یہ لوگ مکہ المکرمہ سے نکلے، اور دوسری طرف مسلمان 313 میدان بدر کی طرف نکلے۔ اب ہوتا کیا، اب یہ ہر جو ہے مقام پر جو ہے 10 اونٹوں کو ذبح کرتے اور جو ہے اپنے لوگوں کی ضیافت کرتے، عورتیں گانا بجاتی، بھنگڑے ڈالتی، اور جو ہے شراب سے ان کے اونٹوں کی پشتیں لدی ہوئی تھی، اور جتنے تھے اس سے اضافی اونٹ وہ ساتھ لے کر گئے کہ ان کو ذبح کر کر ہم مہمان نوازی کریں گے۔ لیکن ہوا کیا، جب میدان بدر میں پہنچے اور اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ اتری، فرشتے 1000 کی تعداد سے لے کر 3000 تک میدان بدر میں نکلے۔ 5000 کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہوا کہ اگر یہ کافر مزید ان کے ساتھ 1000 کے ساتھ اور شامل ہوئے تو اللہ بھی فرشتوں کا نزول اور زیادہ کریں گے 5000 کی صورت میں۔ تو جب یہ میدان بدر میں مسلمانوں کے ساتھ ان لوگوں کی ٹکر ہوئی اور یہ لوگ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور فرشتوں نے ان کی گردنوں پر مارا، ان کی انگلیوں کے پوروں پر مارا، تاکہ ہاتھوں سے پکڑ کر یہ ہاتھوں سے تلوار کو نہ پکڑ سکے، مسلمانوں سے لڑ نہ سکے، اور ان کی گردنوں کو ان کے تنوں سے جدا کیا۔ تو یہ لوگ ذلیل ہوئے، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، باقی دم دبا کر بھاگے، اور مسلمانوں کے 14 شہید ہوئے، جن میں 8 انصاری تھے، 6 جو ہے مہاجرین تھے۔ یہ 14 کل مسلمانوں جو 313 تھے، ان میں 14 شہید جو ہونے والے تھے وہ مسلمان تھے، اور 70 جہنم واصل ہونے والے جو تھے وہ کافر تھے۔ اور پھر میدان بدر میں ایک کنواں تھا جو بدر کے نام سے مشہور تھا، اس کی ہسٹری میں پہلے سنا چکا کس نے وہ بنایا، اور اسی کنویں کے نام سے جو ہے یہ میدان جو ہے مشہور ہوا۔ تو اس کنویں میں اس وقت پانی نہیں تھا، تو ان کافروں کی لاشوں کو اس کنویں میں پھینکا گیا، چونکہ ریت پتھریلی زمین تھی، اگر ایک قبر بھی بناتے پورا دن گزر جاتا۔ تو ایک مربع زمین جو ہے مسلمان جو شہید ہوئے ان کے لیے کھودی گئی، اور اس کے اندر مسلمانوں کی تدفین کی گئی، اور میدان بدر میں جو کنواں تھا اس میں ان کافروں کو پھینکا گیا، اور امیہ بن خلف جو تھا یہ بھاگ رہا، مسلمانوں نے اسے پکڑا، اور جس وقت اس کی ٹانگوں کو کھینچا تو اس کی ٹانگیں اس کے تن سے جدا ہو گئی، ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو لے کر آئے اس کنویں کی طرف پھینکنے کے لیے، تو ہاتھ اس کے تن سے جدا ہو گئے، کیونکہ اس کا وجود بہت بھاری تھا۔ جب اس کے وجود بھاری ہونے کی بنا پر اس کی ٹانگوں کو کھینچا گیا تو ٹانگیں اس کے پیٹ سے جدا ہو گئی، ہاتھ اس کے جو ہے سینے سے جدا ہو گئے۔ تو ان کو اس طرح میدان بدر کے کنویں میں ڈالا گیا، اوپر سے مٹی اور پتھر ان پر پھینک دے گئے، اس طرح ان کو وہاں پر دبایا گیا۔ تو یہ عورتیں جو گانا بجاتی ہوئی، دف بجاتی ہوئی میدان بدر میں ان کافروں کے حوصلوں کو اور جذبات کو بھڑکانے کے لیے جو نکلی تھی مسلمانوں کے خلاف، تو جب ان کے سردار، ان کافروں کے بڑے بڑے سردار اور کافر لوگ مارے گئے، تو یہی عورتیں وہاں میدان بدر سے واپس بھاگی اور مکہ میں آ کر لوگوں میں دور سے اعلان کرتی آ رہی ہیں، فلاں سردار بھی مارا گیا، فلاں سردار بھی مارا گیا، فلاں سردار بھی مارا گیا۔ اب یہ عورتیں اس طرح بیان کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، چلا رہی ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کافروں کے غرور کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ میرا رب فرما رہا ہے یہ لوگ کیا تھے؟ تو فرمایا ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں بجانی تھی، تالیاں بجانا تھا۔ اب چکھو تم اللہ کا عذاب، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، شرک کیا، بما کنتم تکفرون۔ اور پھر فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ یہ لوگ روکیں اللہ کے راستے سے مسلمانوں کو۔ پھر یہ کیا ہوا کہ جو یہ ابو سفیان کا قافلہ تھا جو شام کی طرف گیا تھا، جیسا کہ اس کی بھی میں ہسٹری سنا چکا کہ سال میں 2 سفر ان کے ہوا کرتے تھے، ایک شام کی طرف ایک یمن کی طرف۔ تو یہ شام کی طرف جو سفر ہوا ابو سفیان کا، اس تجارتی
سفر کا مقصد مسلمانوں کے خلاف سازش اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹانا تھا۔ اس کے لیے مکہ کے ہر امیر اور غریب نے چندہ جمع کیا، عورتوں نے بھی، مردوں نے بھی، سرداروں نے بھی، جوانوں نے بھی، تو ان سب نے پیسے دیے، اونٹ دیے اور سونا دیا، چاندی دی، سکے دیے، جو ان سے بن پڑا انہوں نے دیا، اور اس کا مقصد مسلمانوں کا خاتمہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال کو صرف لوٹنے کے لیے، جو اگر کوئی یہ کہے کہ مال کو لوٹنے کے لیے نکلے، نہیں، ان کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے صحابہ کے ساتھ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازش کا علم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے انہوں نے مکہ میں نہیں ٹکنے دیا، جب مدینہ میں چلے گئے پھر بھی یہ خوف میں رہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے، یہاں تو ہم روک دیا کرتے تھے لوگوں کو کہ ان سے یہ شخص ساحر ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، العیاذ باللہ، تو یہاں پر لوگوں کو ملنے نہیں دیا کرتے تھے، مسلمان ہونے نہیں دیا کرتے تھے۔ اب وہاں تو یہ آزاد ہے، وہاں ایک طاقت یہ جمع کر رہے، اور ایک وقت آئے گا ہمارے خلاف یہ لوگ جنگ کریں گے، لہٰذا ایسا وقت آنے سے پہلے ہم ان لوگوں کا نام و نشان مٹا دے، لہٰذا پیسہ دو، چندہ دو، سکہ دو، سونے دو، تجارت کے لیے نکلو، اور جو ہے بھاری مقدار میں نفع کے ساتھ لوٹو، اور پھر اس سے ہم اسلحہ خریدیں گے، اس سے ہم خنجر خریدیں گے، تلوار خریدیں گے، پھر مسلمانوں کو نام و نشان مٹائیں گے۔ یہ تھی ان کی سازش دار الندوہ میں جمع ہو کر جو ان لوگوں نے کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری ان کی سازش کا علم ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس طاقت کو کمزور کرنے کے لیے ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے نکلے، لیکن کیا معلوم تھا اللہ کے کچھ اور ہی منظور تھا۔ تو میدان جنگ بن گیا، وہ میدان بدر جو ہے، اور 1000 سے ان کا مقابلہ ہوا۔ اب 8 تلواریں اور 1000 تلواروں کو کیا ان کا مقابلہ ہے؟ مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں اور کافروں کے پاس 1000 تلواریں، تو 1000 کا قافلہ تھا تو 1000 تلواریں اور 1000 اونٹ۔ اب ان کے پاس 70 اونٹ تھے اور ان کے پاس 1000 اونٹ تھے، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھی۔ اب کیا ان کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار تھے، اسلحہ تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ سر پہ پگڑی نہیں ہے، بدن پر کپڑا نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اور یہ لوگ اس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں ان تربیت یافتہ لوگوں سے لڑنے کے لیے نکلے، تربیت یافتہ جو لڑائی میں ماہر تھے، جنگوں میں ماہر تھے، ان لوگوں سے لڑنے کے لیے نکلے۔ لیکن ان کا یقین اللہ کی ذات پر اس قدر تھا کہ اللہ نے ان کے یقین اور اللہ سے عشق کی بنا پر اللہ نے پھر اتارے فرشتے آسمان سے زاروں قطار، لگاتار فرشتے آسمان سے ان کی قطاریں بند گئی، تہ بہ جو ہے فرشتوں کی جماعت آسمان سے اتری، اور کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے دلوں پر لرزہ طاری ہوا، کپ کپی طاری ہوئی کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے، ان چہروں کو تو ہم نے نہیں دیکھا۔ اور پھر وہ فرشتے ان کی گردنوں کو کاٹ رہے، ان کی انگلیوں کو کاٹ رہے، تو اللہ نے خود حکم دیا ان کی گردنوں کو کاٹو، ان کی انگلیوں کو، پوروں کو کاٹو، تاکہ انگلیوں سے تلوار کو نہ پکڑ سکے اور مسلمانوں سے لڑ نہ سکے۔ تو ان لوگوں نے جو مال خرچ کیے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالہم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال۔ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ یہ لوگ روکیں اللہ کے راستے سے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، سو بتاکید یہ لوگ جو مال خرچ کر رہے ان قریب یہ مال ان لوگوں پر ثم تکون علیم حسرہ، حسرت کا ذریعہ ہوگا، افسوس کا ذریعہ ہوگا۔ یہی وجہ تھی میدان بدر کے بعد جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے، ان کافروں میں، ان مشرکوں میں، پھر وہ افسوس کیا کرتے تھے، ہائے ہم نے کس مقصد میں اپنا پیسہ خرچ کیا، چندہ دیا، مال خرچ کیا۔ تو یہ افسوس کیا کرتے تھے بعد میں مسلمان ہونے کے بعد جو ان کافروں میں مسلمان ہوئے۔ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو گئے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف اللہ ایک دن انہیں جمع کرے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ جدا کر دے ناپاک کو پاک سے۔ صحابہ کی جماعت پاکیزہ جماعت تھی، اور مشرکین مکہ کی جماعت ناپاک جماعت تھی، غلیظ جماعت تھی۔ تو اللہ رب العزت حق کو حق کر دکھائے، باطل کو باطل کر دکھائے، اور میدان بدر میں حق واضح ہو چکا، باطل واضح ہو چکا، اور اللہ نے باطل کو کمزور کر دیا، اور ان کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور کر دیا ناپاک کو بعض پر
وہ فیرقمہ جمیعا، اور پھر ان سب کو ایک دن اکٹھا کرے گا، فیجعلہ فی جہنم، اور پھر ان کو جہنم میں داخل کرے گا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف بغاوت اختیار کرتے ہیں، اللہ کے بھی باغی ٹھہرے، مسلمانوں کے باغی ٹھہرے، غرور اور تکبر میں گھمنڈ میں آ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی تو اللہ نے دنیا میں یہ ضلالت ان کو دی کہ یہ لوگ مغلوب ہو گئے اور قلیل سی تعداد کے مقابلہ نہ کر سکے، اور یہ لوگ مارے گئے، جہنم واصل ہوئے، تو دنیا میں بھی یہ ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، اور پھر اللہ آخرت میں ان لوگوں کو ذلت اور مسلط ان پر کر کر تو اللہ ان سب کو جہنم میں داخل کرے گا، اور یہ سب سے بڑا ان کے لیے نقصان ہوگا، سب سے بڑے یہ خسارے میں پڑنے والے ہوں گے، سب سے زیادہ یہ نقصان میں پڑنے والے ہوں گے۔ تو یہ جو ہے ان لوگوں کا انجام ہوا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں ان کافروں کے حالات کو بیان فرمایا، ان کافروں کے مسلمانوں کے خلاف سازش کو بیان فرمایا، اور فرمایا مساجد کے متولی ہمیشہ متقی لوگ ہوا کرتے ہیں، مشرک لوگ نہیں ہوا کرتے، بدعتی لوگ نہیں ہوا کرتے۔ لہذا ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مساجد کو آباد کرو، نمازوں کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے آباد کرو مساجد کو، ویران نہ کرو مساجد کو۔ اللہ کے گھر کو آنے میں کسی غریب، کوئی غریب ہے یا امیر ہے، کسی کو جو ہے ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھو، کسی کو جو ہے حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، یہ کمی کہاں سے آ گیا، یہ غریب کہاں سے آ گیا، ہر ایک کو عزت دیو۔ اپنے مسجدیں تعمیر کر کر ان کے ٹھیکیدار نہ بن جاؤ کہ ہم مسجد کے ہم بانی ہیں، ہم نے جگہ دی، ہم نے مسجد کو تعمیر کیا، لہٰذا اب تم روب جمانا شروع کر دو۔ ہر ایک کو عزت دو، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے کمزور ہے، چاہے طاقتور ہے، چاہے سردار ہے، چاہے کمزور ہے، چاہے اپنا ہے، چاہے پرایا ہے، ہر ایک کو عزت دو۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ ان کی مہمان نوازی کر رہا ہے کہ ان کو توفیق دی عبادت کی۔